وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارہ زمان. صدر ٹرمپ کی سیاسی مشکلات کیا ان کے صدارتی ایجنڈا کو پٹری سے ہٹا رہی ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے آج کے شو میں. شروع کرتے ہیں ویو 360. واشنگٹن کی سیاسی صورتحال کا جائزہ. ماہ رمضان میں امریکی مسلمانوں کی سیاسی سرگرمیاں. اور امریکہ کے صدور سے متعلق کچھ دلچسپ معلومات. امریکہ کے اٹارنی جنرل جیف سیشنز کی امریکی سینٹ کے ایک پینل کے سامنے گواہی آج بھی شہ سرخیوں کا حصہ ہے، جس میں انہوں نے گزشتہ سال واشنگٹن میں روسی سفیر سے 2 بار ملاقات کا اعتراف تو کیا، لیکن صدارتی انتخابات میں روسی اہلکاروں کے ساتھ کسی بھی قسم کی ملی بھگت کو انتہائی ہولناک اور زہریلا جھوٹ قرار دیا. مزید تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے امان اظہر کے پاس، جو اس وقت امریکی سینٹ میں موجود ہیں. امان، کیا اہم نکات سامنے آئے اٹارنی جنرل کی سماعت کے بعد؟ جی ثاقب، کل ہونے والی اس ہیئرنگ کی بازگشت آج بھی ہل پر سنی جا سکتی ہے. جیف سیشنز جو یو ایس اٹارنی جنرل ہیں، ان سے 2 جوابات مانگے گئے. ایک یہ کہ کیا انہوں نے روس کے امریکہ میں سفیر کیسلیاک سے کوئی انڈسکلوزڈ یا غیر اعلانیہ ملاقات کی تھی یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ ایف بی آئی کے سابق سربراہ کومی کی برطرفی میں ان کا کیا کردار تھا. اس ہیئرنگ کے دوران جیسے کہ ہم نے دیکھا، ان سے کڑے سوالات پوچھے گئے جن کا انہوں نے بھرپور انداز میں جواب دیا، اور خصوصی طور پر ان اطلاعات کی تردید کی کہ انہوں نے روس کے سفیر سے کوئی انسکیجول انڈسکلوز ملاقات کی ہے. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں، انہی ہیئرنگ سے متعلق پہلے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں ان کے بڑے سپورٹر کے طور پر کام کے دوران روسی سفیر سے اپنی ملاقاتوں کے بارے میں پائے جانے والے شکوک دور کرنے کی کوشش کی. وہ اس سے قبل بھی ان ملاقاتوں کے بارے میں انکار کر چکے ہیں. I have never met with or had any conversation with any Russians or any foreign officials concerning any type of interference with any campaign or election in the United States. سابقہ امریکی سینیٹر نے روس کے ساتھ کسی قسم کی ملی بھگت سے سختی سے انکار کیا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ ان کی خود کو روس پر تحقیقات سے الگ کرنے کی وجہ قواعد و ضوابط کی پاسداری تھی، نہ کہ ان کا اس سلسلے میں کوئی غلط کام. تاہم جیف سیشنز کی سینٹ کے سامنے یہ گواہی سابق ایف بی آئی ڈائریکٹر جیمز کومی کی جانب سے ان حقائق کی جانب اشارہ تھا جن کے باعث جیف سیشنز کی روس پر تحقیقات میں شرکت ایک مسئلہ بن سکتی تھی. What are they? There are none. I can tell you that for absolute certainty. جیف سیشنز نے یہ بھی کہا کہ وہ صدر ٹرمپ کے جیمز کومی کو معطل کرنے کے فیصلے سے متفق تھے، کیونکہ ایف بی آئی میں ایک تازہ آغاز کی ضرورت تھی. جب ان پر زور ڈالا گیا کہ کیا روسی مداخلت پر تحقیقات کے باعث جیمز کومی کو معطل کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ صدر خود اس بات کی وضاحت کریں تو بہتر ہوگا. I'm not able to discuss with you or confirm or deny the nature of private conversations that I may have had with the president. ذرائع ابلاغ کے مطابق صدر ٹرمپ جیف سیشنز کے روس سے متعلق تحقیقات سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے پر ناخوش ہیں، لیکن اس بات کی اٹارنی جنرل نے تردید یا تائید نہیں کی. جی امان، یہ رپورٹ ہم نے دیکھی. تو کیا اس سماعت سے روس کی امریکی انتخابات میں مداخلت یا صدر ٹرمپ کے قریبی حلقوں کے روسی اہلکاروں سے تعلقات پر اٹھنے والے سوالات کا کوئی جواب ملا؟ جی، سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے والے اس ہیئرنگ سے ہی ان سوالات کا کچھ جواب ملتا ہے. اگر ہم ڈیموکریٹک ممبران کی جانب دیکھیں تو ان کی جانب سے ہیئرنگ کے بعد اور دوران یہ تاثر سامنے آیا کہ ان سوالات کے نتیجے میں جوابات کی جگہ مزید سوالات سامنے آئے ہیں جن کی تحقیقات مزید کرنے کی ضرورت ہے. جبکہ جو ریپبلکن ممبران تھے، خصوصی طور پر سینیٹر ٹام کاٹن، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ایک تنزیہ انداز میں کہ یہ جو مبینہ روس کے تعلقات کے بارے میں الزامات ہیں، یہ ایسے ہیں جس طرح کوئی زبردست جاسوسی ناول. تو شاید یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ابھی یہ بیک اینڈ فورتھ آگے چلے گا. جی، تو آپ نے کہا کہ مزید سوالات سامنے آئے ہیں، تو کیا ہم مزید سماعتوں کی توقع کر سکتے ہیں؟ جی ثاقب، اس وقت 3 طرح کی تحقیقات جاری ہیں. ایک تو جو آپ سمجھیں کہ خصوصی معاون رابرٹ مویلر جو محکمہ قانون کے تحت جو تحقیقات کر رہے ہیں، خصوصاً صدر ٹرمپ کے جو قریبی حلقے ہیں ان کی روس سے تعلقات کے بارے میں، ایک وہ ہے. دوسرا سینٹ اور ہاؤس کی انٹیلیجنس کمیٹیز ہیں جو کہ امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کو دیکھ رہی ہیں. اور تیسرے نمبر پر سینٹ کی کمیٹیاں ہیں اور گورنمنٹ کی ریفارم کمیٹی ہے جو کہ قومی سلامتی کے سابق مشیر
माइकल फ्लिन के कॉन्डक्ट और FBI के साबिक सरबराह जेम्स कोमी की बरतरफी को देख रहे हैं। सो इस हवाले से एक तरफ तो क्रिमिनल चार्जेस का सिलसिला है और दूसरी जानिब सदर के मुआखजे की गुफ्तगू जारी है, तो यकीनन ये मामलात अभी आगे चलेंगे। जी साकिब। अमान अजहर हमें अपडेट दे रहे थे अमरीकी सेनेट से। थैंक यू अमान। और ट्रंप इंतजामिया को दाखिली एतबार से जिन आईनी और सियासी चैलेंजेस का सामना है, क्या मीडिया उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा है और फिर इनकी वजह से क्या वो एजेंडा मुतासर हो रहा है जिसका वादा सदर ने अपने वोटर से किया था, और अमरीकी अवाम को अपने सदर की कारकर्दगी कैसे जज करनी चाहिए, इसी बारे में हम बात करेंगे वेटरन सहाफ़ी डिक ह्यूबर्ट से, जो बहुत से अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं और राय ब्रुक न्यूयॉर्क से इस वक्त हमारे साथ हैं। Welcome to View 360. Regarding the Russia investigation, even the former FBI director Comey had said that media was dead wrong on many of the stories. Is the media covering the Trump administration fairly? I've never seen more coverage of an administration's first days than the media have been covering the Trump administration. My memory goes back a long way, back to Harry Truman's administration. So, yes, they're giving one heck of a lot of coverage. And because of the plethora of media here in this country right now, on cable television and on the internet, the coverage is almost overwhelming if you open your eyes and look at it. But is it fair and balanced? It depends on your point of view. If you're a partisan of one kind or another, it's not fair. If you're reasonable and trying to look down the middle, you'll find fair coverage on a variety of different outlets. ठीक, तो डिक ह्यूबर्ट का ये कहना है कि जितनी कवरेज इस सदर की हो रही है, पहले किसी सदर की उन्होंने अपने तजर्बे में नहीं देखी, लेकिन यह है कि आपका ताल्लुक अगर किसी एक पार्टी से तो फिर आपको ये कवरेज शायद फेयर और बैलेंस ना लगे, लेकिन अगर आप बाय पार्टिजन होकर सोचें और बल्कि नॉन पार्टिजन होकर देखें तो बहुत कुछ इसमें रीजनेबल भी है. Looking at all of this coverage in the Russia investigation, it has been plaguing President Trump from day one. Would you say that this is affecting his ability to actually get work done at home and abroad? Is it taking attention away from his work? Well, there's no question that all of these investigations take away from the president's attention span. But one has to believe that his overuse of Twitter and his constant short-term memory is his own worst fault and his own worst enemy. If he would just stop tweeting, as all of his friends and associates and even family have been urging him, he'd be a lot better off. डिक ह्यूबर्ट का मशवरा ये है कि अगर सदर ट्वीट करना थोड़ा कम कर दें, जिस तरह के उनके दोस्तों ने भी उनको मशवरा दिया है, तो शायद वो अपने काम पे मजीद बेहतर तौर पे तवज्जो दे सकें, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो यकीनन सदर की तवज्जो ले रहे हैं. But as far as judging his performance is concerned, I mean, of course he's trying to get work done as all of this is going on. When people look at his performance, how should they judge their president, and especially when you look at his approval ratings that have not been the best? Well, a lot depends on where you're coming from. I have traveled internationally. I have family that range from living in Singapore. My wife is from the Netherlands. So we have a very interesting international perspective. And what concerned me most about President Trump's initial term in office is the fact that he seems to be heedless of the concerns that we have as a nation overseas. I could not believe, for example, that he would go to the NATO meeting in Brussels, inaugurate a new building, have a speech there in front of one of the remnants of the 9/11 Twin Towers, and not invoke Article 5 and say he was in favor of it. It took him a couple of weeks until the president of Romania was in Washington before he endorsed Article 5. But he has That's mind-boggling. Right, but he has staunch supporters who feel that he is standing up for America and he's not, he's going to pay less attention to other countries' concerns and more on American public's concerns. Well, the problem is that if you pay attention to America's concerns, you have to have a broad international view as well as a domestic view. He's slowly learning that, and I just hope he learns it a heck of a lot more quickly. सो डिक ह्यूबर्ट के ख्याल में सदर ने इस वक्त अब तक जो आलमी सतह पर जिस तरह के बयान दिए और खासतौर पे नेटो और G7 के इजलास में जो उनकी परफॉर्मेंस थी उससे वो बहुत मुतमईन नजर नहीं आ रहा. उनका ये कहना है कि सदर अगर अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इंटरनेशनल जो इशूज़ हैं उनको बेहतर तौर पर समझें, उनको बेहतर तौर पर परखें और उस लिहाज से परफॉर्म करें. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, what do you think of the Democrats? President Trump has called them obstructionists. Are they obstructing his way, or are they a pretty traditional opposition right now? Well,
from my perspective, both parties have been obstructionist when the other party was in office. That extreme partisanship has been on display about the last decade or so, and it's not healthy. My memory goes back to the 1980s, where Democrats and Republicans worked together far better. And I find the current partisanship by both parties to be not helpful for this country. All right, so पिछली कुछ एडमिनिस्ट्रेशंस को देखते हुए डिक ह्यूबर्ट का यही कहना है कि दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के सुदूर का रास्ता रोका है, लेकिन माजी में ऐसा नहीं होता था. माजी में पार्टीज मिलकर भी काम करती थी. डिक ह्यूबर्ट, thank you very much for your time and for your insight. Thank you for having me, and I'll look forward to seeing you again. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اقتدار میں آئے 5 ماہ ہو چکے ہیں. ان کی انتظامیہ افغانستان کے لیے پالیسی کب واضح کرے گی, اس پر کچھ اراکین سینٹ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. امریکی سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی کی ایک سماعت میں وزیر دفاع جم میٹس نے بتایا ہے کہ تقریباً 1 ماہ میں یہ پالیسی اراکین کانگریس کے سامنے ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ اس وقت امریکہ افغانستان میں جیت نہیں رہا, اور یہ کہ وہاں جیت کا مطلب ہوگا کہ افغان حکومت خود پرتشدد حملوں میں کمی لانے کے قابل ہو جائے, اور اس کے لیے امریکی اور نیٹو افواج کو مقامی فورسز کی تربیت کے لیے وہاں رہنا پڑے گا. We want a strategy, and I don't think that's a hell of a lot to ask. There are actions being taken to make certain that we don't pay a price for the delay. جنرل میٹس نے سینٹ کی کمیٹی کو یقین دلایا ہے کہ انتظامیہ کوشش کر رہی ہے کہ افغانستان کے لیے دفاعی پالیسی پیش کرنے میں تاخیر سے ملک کو کوئی بھاری قیمت نہ چکانی پڑے. اور واشنگٹن سے ڈیولپنگ سٹوریز, تازہ ترین خبروں, منفرد فیچرز اور ویڈیوز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر, جہاں آج آپ عمر بڑھنے کے ساتھ ایسپرین کے مسلسل استعمال کے خطرات پر ایک تحقیق کی تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں ورلڈ ویو, جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے اہم اور دلچسپ واقعات کی جھلکیاں. لندن میں ایک 24 منزلہ عمارت میں آگ لگنے سے 6 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے. دوسری سے 24ویں منزل تک پہنچنے والی اس آگ کو بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 40 گاڑیوں اور عملے کے 200 سے زیادہ ارکان نے حصہ لیا. شمالی کوریا میں 17 ماہ کی قید کاٹنے والا امریکی طالب علم اوٹو ورمابائر رہائی کے بعد ریاست اوہایو پہنچ گیا ہے. کومے میں ہونے کے باعث اوٹو کا یونیورسٹی آف سنسناٹی میڈیکل سینٹر میں فوری طور پر علاج شروع کر دیا گیا ہے. بنگلہ دیش میں مٹی کا تودہ گرنے سے مرنے والوں کی تعداد 140 سے بڑھ گئی. حادثے کے باعث مواصلاتی اور زمینی راستوں کو شدید نقصان پہنچا. ریسکیو ٹیمیں اور مقامی افراد امدادی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں. آسٹریلیا میں پناہ کے درخواست گزاروں کو 2 سال تک ایک مخصوص علاقے میں قید رکھنے کے مقدمے میں آسٹریلیا کی حکومت $53 ملین ہرجانہ ادا کرے گی, جبکہ یورپی یونین نے مہاجرین کو پناہ دینے کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر 3 یورپی ممالک پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں, چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں, سڑکیں ہوں, بارڈرز, کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے, جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو, تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسیپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. امریکہ میں رمضان المبارک کے دوران مسلمان تنظیمیں بہت متحرک اور نمایاں نظر آتی ہیں. مختلف تقریبات کے ذریعے وہ اراکین کانگریس کے ساتھ اپنے رابطوں میں اضافہ کرتی ہیں تاکہ اس معاشرے میں امریکی مسلمانوں کے کردار پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ اپنے مسائل کے حل پر وہ سیاستدانوں سے بات بھی کر سکیں. آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں ایسے ہی ایک افطار میں. اللہ اکبر, امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں مغرب کی اذان کا وقت ہو چکا ہے اور مقامی مسلمان امریکی اراکین کانگریس کے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں یہاں دارالحکومت میں مسلمان شہریوں کے ساتھ ہوں جو رمضان کا مقدس مہینہ منا رہے ہیں.
امریکی مسلمانوں اور قانون سازوں کی اس مشترکہ افطار کا اہتمام مسلم پبلک افیئر کونسل اور پاکستانی امریکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی نامی تنظیموں نے کیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ واشنگٹن خاص طور سے وائٹ ہاؤس میں مشترکہ افطار کا آغاز سال 1805 میں صدر تھامس جیفرسن کے دور میں ہوا تھا۔ مسلمانوں کی ریکگنیشن تھی 1805 سے، اور آج اس سال پہلا سال ہے جس میں افطار نہیں ہو رہی وائٹ ہاؤس میں، نہ ہی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ میں افطار ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم ایک پوائنٹ پروو کرنا چاہ رہے تھے۔ میرے خیال سے آج امریکی سیاست میں مشترکہ مفادات کا پہلو نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ کی عظمت یہ تھی کہ اس نے دنیا کے مختلف لوگوں کو ایک ملک میں اکٹھا کیا تھا۔ سلام الماریاتی اور رفت چغتائی کا کہنا تھا کہ یہاں اراکین کانگریس کو مسلمان کمیونٹی کے ساتھ روزہ افطار کرنے کے لیے بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان سے بات چیت کریں اور انہیں اپنے مسائل اور تحفظات سے آگاہ کریں۔ Freedom for everyone to speak their mind. جبکہ اس افطار ڈنر میں شریک قانون سازوں نے بھی مسلمان اور پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ یکجہتی اور رمضان المبارک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم پاکستانی اور مسلم امریکیوں کے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں۔ میں اس مقدس مہینے میں مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی زندگی کا حصہ بننا پڑتا ہے، ان کے طور طریقوں اور مسائل کو سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسے ہی ہم ایک دوسرے کے لیے برداشت پیدا کر سکیں گے۔ اس افطار میں موجود نوجوانوں کے لیے بھی یہ ایک موقع تھا کہ وہ امریکی سیاستدانوں کو قریب سے دیکھیں اور سمجھیں۔ یہ پاکستان کا بھی امیج اچھا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ انگیج ہوں، کہ ایک پاکستانی امریکن کبھی انشاءاللہ کانگریس ممبر الیکٹ ہو تو وہ پاکستان کے لیے بھی ایک اچھی بات ہے۔ اس شام کا اختتام امریکہ، پاکستان اور دنیا بھر میں امن کی دعا سے ہوا۔ ویری نائس ثاقب۔ اور امریکی صدور سے متعلق فن فیکٹس کا جو سلسلہ ہم نے ویو 360 میں شروع کیا ہے، اس میں آج آئیے دیکھتے ہیں امریکہ کے دوسرے صدر جان ایڈمز کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات۔ جان ایڈمز امریکی انقلاب کے ہیرو تھے، لیکن وہ ایک مقبول صدر نہیں تھے۔ وہ ضدی اور بدمزاج تھے۔ انہوں نے کئی غیر مقبول قوانین بھی پاس کیے، جن کے تحت تارکین وطن کو ووٹ ڈالنے میں مشکل جبکہ انہیں جلا وطن کرنے میں آسانی پیدا کر دی گئی۔ بہرحال وہ ایک اچھے سفارتکار تھے۔ انہوں نے امریکی بحریہ کو مضبوط کر کے فرانس کے ساتھ جنگ ٹال دی۔ جان ایڈمز کے پہلے دور صدارت کے بعد ان کے اپنے ہی نائب صدر تھامس جیفرسن نے ان کے مقابل انتخاب لڑا۔ جان ایڈمز اور تھامس جیفرسن کی انتخابی مہم امریکی تاریخ کی سب سے کانٹے دار مہم قرار دی جاتی ہے۔ جان ایڈمز یہ مقابلہ ہار گئے، لیکن ایڈمز اور جیفرسن بعد میں پھر اچھے دوست بن گئے، یہاں تک کہ ان دونوں کا انتقال بھی ایک ہی دن چند گھنٹوں کے وقفے سے ہوا، وہ بھی امریکہ کی 50ویں سالگرہ 4 جولائی کے روز۔ بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ، اور ایک اور ٹریویا آپ کو بتاتا چلوں کہ آج امریکی موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سالگرہ ہے۔ رائٹ، صدر آج 71 سال کے ہو گئے ہیں، اور لوگ انہیں ویسے تو ایک ریئل اسٹیٹ موگل اور اس کے علاوہ ایک ریالٹی ٹی وی سٹار کے طور پر جانتے ہیں، لیکن برانڈ ٹرمپ اس سے بھی کافی وسیع ہے۔ صدر فٹ بال ٹیم کے مالک رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ بزنس اور سیاست پر کتابوں کے مصنف ہیں، ان کے نام کی ایک بورڈ گیم بھی آئی تھی، اور اپرینٹس نے تو انہیں ریالٹی ٹی وی سٹار بنایا ہی، لیکن وہ مس یونیورس اور اس سے منسلک دیگر بیوٹی پیجنٹس کے مالک بھی رہ چکے ہیں جو دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں۔ اور تو اور ٹرمپ برانڈ میں کھانے پینے کی پروڈکٹس بھی شامل ہیں۔ تو صدر کے کل اثاثوں کی مالیت ہے $3.5 ارب، which is quite a lot۔ بالکل، اور اسی لیے وہ امریکہ کے سب سے امیر صدر تو ہیں، لیکن امریکہ کے امیر 3 افراد کے لیے اس میں بہت سے لوگ ان سے اوپر بھی ہیں۔ رائٹ، صدر اس لسٹ میں 156ویں نمبر پہ ہیں، پر آئی وڈ سے کہ اچھا سپاٹ ہی ہے یہ بھی۔ بالکل، یہ تھا آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر، ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu۔ کل اسی جگہ اسی وقت آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔